فیصل شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آج جو یہ آپریشن لانچ کیا پاکستان نے بھارت کے خلاف اور جس طرح سے پرفارم کیا، جو دفاعی ہمارا پورا ایک طرح سے جسے کہتے ہیں ایک جھلک دی گئی بھارت کو بھی اور دنیا کو بھی، کیا میسج گیا ہے اس سے پوری دنیا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نادیہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. خوشی کی بات ہے کہ سیز فائر کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن یہ سیز فائر ہمیں بہت ساری چیزوں کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ انڈیا کا ایک وتیرہ رہا ہے بی جے پی گورنمنٹ کا، خاص طور پہ کہ پچھلے ہر 2-3 سال کے بعد یہ ایک گھسا پٹا اسکرپٹ چلاتے ہیں، ایک ڈرامہ رچاتے ہیں اور جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے، لیکن پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں صرف اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے. ایک گورنمنٹ، ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ کرتی ہے کہ پورے خطے کو یہ تباہی کے دہانے پہ لے آتے ہیں. صحیح. تو پاکستان نے اس دفعہ یہ میسج دیا ہے کہ اٹ از نو مور ایکسیپٹیبل، دس از نو مور ایکسیپٹیبل ناؤ. یہ اب اس قسم کا ڈرامہ آگے نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ مودی صاحب کو میرے خیال ہے یہ بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان وہ کنٹری نہیں ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ میں روتا ہوا نکل جاؤں گا اور اپنا کوئی بھی پولیٹیکل آبجیکٹیو میں پاکستان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے پورا کر لوں گا. ان کو اب بڑے اچھے سے سمجھ آ گئی ہے. پاکستان نے اور بہت ساری چیزیں اس میں ریویل کی ہیں اس انگیجمنٹ میں انڈیا کے ساتھ. ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک کمپلیٹ انٹیلیجنس فیلئر رہا ہے انڈین آرم فورسز اور انڈین گورنمنٹ کے پارٹ پہ. کیونکہ دیکھیے جب آپ کوئی ملٹری کیمپین پلان کرتے ہیں تو پہلے انٹیلیجنس اسسمنٹ ہوتا ہے آپ کے اینیمی کے بارے میں، اور اس کی ویکنیسز بتائی جاتی ہیں، اس کی اسٹرینتھس بتائی جاتی ہیں. تو پرابلی وہ یہ شاید کوئی صحیح طرح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے. دوسرا مجھے ایک گیپ لگتا ہے ان کی گورنمنٹ اور ان کی ملٹری کے بیچ میں. پولیٹیکل لیڈرشپ کو شاید یہ کمپلیٹ ادراک نہیں تھا کہ ان کی جو ملٹری مائٹ ہے اس کی کیا کیپیبلٹی ہے ویزاوی پاکستان. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے دنیا کی لیڈنگ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز سے ان کو اکوپمنٹ لے کے دے دیا ہے، اور ناؤ اب ہم اس اکوپمنٹ کی بیس پہ پاکستان کو سبق سکھائیں گے تاکہ ہماری ایک تھانے داری یہاں پہ اسٹیبلش ہو جائے. کیونکہ ان کو تھانے داری کا شوق ہے، بیکاز وہ یو ایس کے قریب جانا چاہتے ہیں، چائنا کے اگینسٹ بڑا ہونا چاہتے ہیں. یو ایس نے بھی بہت کچھ پمپ ان کیا انڈیا میں اور ان سے آس لگائی کہ وہ چائنا کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے. تو ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ پاکستان کو کم از کم وہ ایک سبق سکھائیں جس کی وجہ سے ان کی تھانے داری اسٹیبلش ہو جائے، کیونکہ پاکستان ایک روڑا ہے، ایک کانٹا ہے ان کی راہ. صحیح. تو وہ پاکستان نے نہیں ہونے دیا. جی آپ اپنی بات مکمل کریں. میں چاہوں گی کہ میں ارشد ملک صاحب کو بھی ویلکم کروں شو میں. ایئر مارشل ریٹائرڈ ہیں اور ان سے بھی ہم بات کریں گے کیونکہ پاکستان کے شاہینوں کا ذکر اب پوری دنیا میں ہو رہا ہے. جی فیصل صاحب لیٹس کمپلیٹ. جی پھر ایک اور چیز جو پاکستان نے جہاں پہ ریڈ لائن لگا دی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا پچھلے کئی ڈیکیڈ سے جو باہمی معاہدے ہیں ان کو ریسپیکٹ نہیں دے رہا تھا، ان کو ریکگنائز نہیں کر رہا تھا. آپ شملہ ایگریمنٹ کی بات کریں تو شملہ ایگریمنٹ میں یہ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے باہمی بات چیت سے اپنے کانفلکٹ ریزولوشن کرنا ہے. تو پاکستان کہتا تھا کہ بھئی آپ بات چیت ہم سے کریں، وہ کہتے تھے ہم بات چیت نہیں کریں گے. پاکستان کہتا تھا سالسی کریں، تو کہتے تھے شملہ میں سالسی نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ مس یوز اور ابیوز کرتے رہے. اور اس دفعہ جب انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سے وہ ایبروگیٹ کیا اور ایبینس میں بھیجا اس کو، تو دس واز آئی تھنک اے ریڈ لائن فار پاکستان کہ نو مور. یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ کا جو دل چاہے آپ ہم سے ایگریمنٹ کر لیں اور پھر جو دل چاہے آپ اس ایگریمنٹ کے ساتھ کر لیں. دس از ناٹ پاسبل. تو پاکستان نے بڑی کلیئر ریڈ لائن شو کی. پاکستان نے ان کی جو ویکنیسز تھیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پاکستان نے اپنی اسٹرینتھس کو اسٹیبلش کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صحیح. میں ارشد ملک صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جیسے فیصل شاہ صاحب بتا رہے ہیں، سب سے پہلے تو لوگ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کے شاہینوں کا اب ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جس قسم کا انہوں نے ڈاگ فائٹ اور جس کو اب میرے خیال سے کئی سالوں تک آنے والے کئی سالوں تک سٹڈی بھی کیا جائے گا. تو یہ جو بھارت کا ایک گھمنڈ تھا، اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پلوامہ کے بعد نریندر مودی یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، یعنی ابھی نندن والا ایپیسوڈ بھی نہ ہوتا. لیکن یہاں تو رافیل بھی خرید لیے گئے اور ہم نے جے ایف تھنڈر کا جس طرح سے استعمال کیا ہے
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو belonging from the Air Force, کس طرح کی اس ڈاگ فائٹ کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا، ناظرین کو بھی دیکھ کر آپ کو کیا اندازہ ہوا ہمارے اس پورے ایئر ڈیفنس سسٹم کو؟ Thank you very much, Dr. Sabha. It's good to be back with you after a very long time. You are always very inspiring. فیصل صاحب بھی بڑے باعزت اور مجھ سے بڑے سینئر ہیں اور ان کی نظر ذکین ان چیزوں پہ بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں اسٹارٹ اس سے کہوں گا کہ جو ہم پاک فضائیہ کے شاہین ہیں، پرابلی ہم نے ایک میسج یہ دیا ہے کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات کی نئی ڈاکٹرین جو ہم نے رقم کی ہے، probably it is an eye opener for all the operators, for all the air forces, for all the world forces who thought کہ پاکستان اور پاکستان ایک بہت ہی چھوٹی اور ہمبل سی آرگنائزیشن. آپ نے ذکر کیا JF-17، آپ کی اجازت سے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ it is not only JF-17, it started from leadership. The leadership's resolve was there. The preparedness level was at pinnacle level. جاری سے ہمارے پائلٹس، ہمارے شاہین، ہمارے ایئر ڈیفنس کنٹرول انجینئرز اور ہمارے دوسرے سٹاف اس میں شامل تھے. That's awesome. اور ایک انٹیگریٹڈ پلیٹ فارم ہم نے بنایا اور جس میں ہم نے کئی ایسٹ لے کے آئے جو ہمارے آرسنلز میں تھے. سب سے پہلے ہم نے ایک سرپرائز دیا جو کہ آپ کو شاید آج پتا چلا ہوگا کہ جو ہم نے سائبر اٹیک کے تھرو انڈیا کو سرپرائز دیا. تو ہماری ایئر بورن ارلی وارننگ اور EW ایسٹس جو تھے they played remarkable. One. Second, if you talk about the support aircraft, تو ہمارے جو AEW aircraft تھے ان شاہینوں نے آگے بڑھ کر اس سارے سینیریو کو کنٹرول کیا. تیسرے نمبر پہ پھر ہمارے شوٹر، فائٹر ایئرکرافٹ اور ڈیلیوری پروڈکٹ جس میں ہمارے F-16، ہمارے JF-17 اور سب سے بڑھ کے J-10 ایئرکرافٹ آئے اور انہوں نے وہ کمال کر دکھایا کہ دنیا اشش کر اٹھی. جو اب آپ کہہ رہی تھی، میں آپ کے الفاظ کو دہراؤں گا کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یاد کر چھوٹی ایئر فورس نے ایک مائٹی ایئر فورس کو جس کو اپنے ایسٹس کے اوپر صرف نازاں تھے، ان کو ایسا سبق دکھایا اور ایک طریقے سے سکھایا. ہم بڑے ہمبل طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آتے ہیں کہ یہ تائید اللہ کی نصرت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھی. ہاں، ہماری لیڈرشپ نے جو ہماری ٹیم کو انٹیگریٹ کیا، جو امپلائمنٹ ہم نے کی اور جس کو آپ نے ڈاگ فائٹ کا نام دیا ہے، ہم نے اس ڈاگ فائٹ کا ایک نیا کانسیپٹ دیا کہ ڈاگ فائٹ کلاسیکلی 1965-71 میں کلوز فائٹ ہوتی تھی. بٹ آج دنیا یہ لکھنے پہ مجبور ہے کہ ڈاگ فائٹ کین بی اسٹریچڈ، اٹ کین بی ایکسٹینڈیڈ اینڈ اٹ کین بی کنڈکٹڈ ایٹ اے لانگ رینج. So I think these were some of the factors which led to this victory.